السلام علیکم ایوری ون۔ آج ہم ڈسکس کریں گے اسرائیل اور فلسطین کی ہسٹری کو اور ان کے درمیان جو کنفلکٹ ہیں ان کی ریزنز کو دیکھیں تو 18 سینچری کے بعد جوئش کے خلاف نفرت بڑھتی گئی، جس کی وجہ سے لیٹ 18s میں دنیا کے تمام جوئس نے ایک اپنا الگ وطن حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور ایک جرنلسٹ تھا جس کا نام تھیوڈر ہرزل تھا، انہوں نے اپنے 1896 کے پیمفلٹ میں ایک نئی پولیٹیکل موومنٹ شروع کی جس کو زائنزم کہا گیا، اور انہوں نے کہا کہ جوئش کو ایک اپنا سیپریٹ کنٹری ملنا چاہیے۔ اس آئیڈیا بھی 1870 سے بہت سی آرگنائزیشن تھی جو اپنے آپ کو لور آف زائون کہہ کر پکارتی تھی، جو اس آئیڈیا کو پروپیگیٹ کر رہی تھی۔ تو اس سب ریزنز کی وجہ سے 1881 میں پہلی لارج اسکیل مائیگریشن دیکھنے کو ملتی ہے، جس میں جوئس نے فلسطین کے کئی ایریاز میں جا کر پرماننٹ سیٹلمنٹس بنا لی اور وہاں پر رہنے لگے۔ انہوں نے فلسطین کا ایریا اس لیے چنا کیونکہ یہ ان کے لیے بہت ہی ہولی تھا۔ یروشلم جوئس کے لیے سب سے ہولی ایریا ہے۔ اس وقت کوئی اسرائیل، کوئی غزہ، کوئی ویسٹ بینک نہیں تھا، یہ سارا علاقہ فلسطین کہلاتا تھا، جو کہ اوٹومن امپائر کے انڈر آتا تھا۔ اوٹومن امپائر کے انڈر کرسچنز، مسلمز اور جوئس سب مل کر رہتے تھے، ان کے درمیان کوئی کانفلکٹ نہیں تھا۔ لیکن 1815 میں ورلڈ وار 1 کے وقت برٹش، فرینچ اور عرب ریولوشنریز نے جب اوٹومن امپائر کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے تو برٹش نے بڑی چالاکی سے جو عرب ریولوشنریز تھے ان کو کہا کہ ہم تمہیں فلسطین میں ایک الگ علاقہ دیں گے اگر تم ہمیں اوٹومن امپائر کو ہرانے میں مدد دو۔ عرب ریولوشنریز اپنا ایک یونیفائڈ عربین کنٹری بنانے کے لیے لڑ رہے تھے جو کہ سیریا سے یمن تک ہو۔ برٹش نے سیم پرومس جو ہے وہ جوئس سے کر لیتے ہیں کہ ہم تمہیں جو ہے وہ جوئش کنٹری بنانے میں مدد دیں گے اگر تم ہمیں سپورٹ کرو اوٹومن امپائر کو ہرانے کے لیے۔ تو اسی طرح سے برٹش جو ہے وہ پہلے سے ہی فرینچ کے ساتھ بھی ایک سیکرٹ ڈیل کر لیتا ہے۔ جیسے ہی اوٹومن امپائر ہارتا ہے تو ورلڈ وار 1 ختم ہوتی ہے، مڈل ایسٹ کا علاقہ جو ہوتا ہے وہ برٹش اور فرینچ آدھا آدھا کر لیتے ہیں، اور فلسطین کا جو ریجن ہے وہ برٹش کے انڈر کنٹرول آ جاتا ہے۔ 1918 سے 1948 تک فلسطین کا جو ایریا ہے وہ برٹش گورنمنٹ کے اندر کنٹرول میں رہتا ہے، اور اسی وقت جو ہے جرمنی میں ہٹلر کو پولیٹیکل پاور ملتی ہے اور جوئش کو ملینز کی تعداد میں مارا جانے لگتا ہے۔ ان کے خلاف جینوسائیڈ ہوتا ہے اور جوئش اپنی جان بچا کر دوسرے کنٹریز میں بھاگتے ہیں۔ بہت سے جوئش فلسطین میں انٹر ہو جاتے ہیں، اور پہلے تو جو برٹش گورنمنٹ ہوتی ہے ان کو اندر آنے دیتی ہے لیکن بعد میں ان کو روک دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے ایک اسرائیلی نیشنل موومنٹ بھی فلسطین میں سٹارٹ ہوتی ہے، اور اسی وقت 1940s میں فلسطین نیشنلسٹ موومنٹ بھی شروع ہوتی ہے۔ 1948 میں برٹش گورنمنٹ جو ہے فلسطین سے چلی جاتی ہے، اور اس کی جو رسپانسبلٹی ہے اسرائیل اور فلسطین کی ڈویژن کی وہ یونائٹڈ اسٹیٹ کو دے جاتی ہے۔ یو این ایک پارٹیشن پلان بناتا ہے کہ کتنا ایریا جوئش اور کتنا ایریا فلسطین کو دیا جائے۔ 1947 میں یو این پارٹیشن پلان ریلیز کرتا ہے، اور اس پلان میں 57% ایریا جو ہے وہ جوئش اسٹیٹ کے لیے اور 43% ایریا عرب فلسطین اسٹیٹ کے لیے دیا جاتا ہے۔ جو یروشلم جوئس، کرسچنز اور مسلم تینوں کے لیے ایک مقدس جگہ ہے، اس لیے وہ یو این فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل کنٹرول میں رہے گا، اور 1948 میں جوئس اسٹیٹ کو اسرائیل کا نام دے دیا گیا، لیکن عرب کنٹریز نے اس کو قبول نہیں کیا اور جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کو فرسٹ عرب اسرائیلی وار کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں 5 سے زیادہ اسٹیٹ نے اسرائیل کے خلاف لڑائی کی، لیکن اسرائیل پھر بھی جیت گیا، اور 1949 میں جنگ ختم ہوئی تو یو این نے پارٹیشن پلان کے مطابق جو فلسطین کا ایریا تھا اس میں سے بھی اسرائیل نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا، اور غزہ اسٹرپ کا ایریا ایجپٹ کے پاس چلا گیا اور ویسٹ بینک کا ایریا جارڈن کے پاس، اور فلسطین کے پاس کوئی ایریا نہیں رہتا۔ 7 لاکھ سے زیادہ فلسطینی ریفیوجیز بن جاتے ہیں اور اب عرب کنٹریز میں جا کر رہنے لگتے ہیں۔ ان کو 1948
پیلسٹینین ایگزوڈس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد 1967 میں سیکنڈ عرب اسرائیلی وار ہوتی ہے، جو کہ صرف 6 دن تک چلتی ہے، لیکن اس میں اسرائیل آسانی سے جیت جاتا ہے اور غزہ اسٹرپ اور ویسٹ بینک بھی لے لیتا ہے اور ایجپٹین پیننسولا بھی آکوپائی کر لیتا ہے۔ فلسطین اپنا ایک الگ کنٹری چاہتا ہے، اس وجہ سے 1964 میں فلسطینین لبریشن آرگنائزیشن بنائی جاتی ہے، جس کو PLO کہا جاتا ہے۔ یہ شروع میں ان کا مقصد آرم اسٹرگل سے کنٹری حاصل کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اسرائیلی جیسی کوئی اسٹیٹ نہیں چاہتا۔ اس لیے USA اور اسرائیل اسے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کرتے ہیں اور 1973 میں تھرڈ عرب اسرائیلی وار شروع ہوتی ہے، جو کہ جس میں زیادہ کوئی خاص تبدیلیاں نہیں آتی، جو اتنی اہم بھی نہیں ہیں۔ 1974 میں PLO کو آفیشلی ریکگنائز کر لیا جاتا ہے اور UN جنرل اسمبلی کی طرف سے، جو کہ فلسطین لوگوں کے لیے ریپریزنٹیٹیو ہے۔ 1979 میں ایجپٹ اینڈ اسرائیل کے درمیان پیس ٹاکس کامیاب ہو جاتی ہیں اور ایجپٹ جو ہے اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے، اسرائیل ایجپٹ کو تسلیم کر لیتا ہے اور اسے جو ایجپٹین پیننسولا آکوپائی کیا ہوتا ہے وہ ایجپٹ کو واپس کر دیتا ہے۔ ان دونوں کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو نوبل پیس پرائز ایوارڈ بھی ملتا ہے۔ 2 سال بعد ایجپٹین پرائم منسٹر کو مار دیا جاتا ہے، جو کہ ایکسٹریمسٹ کی طرف سے ہیں، جو نہیں چاہتے تھے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، اس لیے وہ اپنے PM کے خلاف ہوتے ہیں اور انہیں مار دیتے ہیں۔ 1967 سے 1980 تک 10 سال تک اسرائیل نے غزہ اسٹرپ اور ویسٹ بینک پر قبضہ کیا ہوتا ہے۔ اس دوران بہت سے اسرائیلیز اپنی کالونیز ویسٹ بینک میں بنا لیتے ہیں اور پرماننٹ رہنے لگتے ہیں، لیکن اسے انٹرنیشنل کمیونٹیز ان کو غیر قانونی قرار دیتی ہے اور 1992 میں اسرائیل کو ایک یکسن ربین پرائم منسٹر ملتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ PLO ایک ٹیررسٹ نہیں ہے، وہ سب اپنا کنٹری چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں انہیں ان کا کنٹری دینا چاہیے۔ اسرائیل PLO کو اور PLO اسرائیل کو آفیشلی ریکگنائز کرتا ہے اور 1993 میں اوسلو اکارڈز ہوتے ہیں۔ پہلی بار یہ ساتھ مل کر بات کرتے ہیں کہ ہم نے کنٹری کو کیسے ڈیوائیڈ کرنا ہے۔ 1994 میں پہلی بار فلسطینین کی گورنمنٹ بنائی جاتی ہے، اسے نام دیا جاتا ہے فلسطینین نیشنل اتھارٹی۔ ویسٹ بینک میں اسرائیلی سیٹلمنٹس کی وجہ سے اسے 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، ABC۔ اے ایریا میں فلسطین گورنمنٹ اپنا کنٹرول رکھے گی اور B ایریا میں اسرائیل اور فلسطین گورنمنٹ مل کر کنٹرول رکھے گی اور C ایریا اسرائیل کے پاس ہوگا۔ اور 1994 میں فلسطین کے یاسر عرفات پرائم منسٹر اور اسرائیلی پرائم منسٹر یکسن ربین کو نوبل پیس پرائز ایوارڈ بھی دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں وہ اپنے PM کو اسیسینیٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ فلسطین کو کوئی ایریا نہیں دینا چاہتے۔ اس کی وجہ سے فلسطین اور اسرائیل میں پیس ختم ہو جاتا ہے اور 1987 میں اسلامک ایکسٹریمسٹ ساتھ آتے ہیں اور حماس گروپ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ PLO زیادہ ہی اسرائیل کے ساتھ کمپرومائز کر رہا ہے اور یہ مل کر نئی آرگنائزیشن بناتے ہیں جو اسرائیل کے خلاف ان کو مٹانے کے لیے لڑے گی۔ جب 1994 میں پیس ٹیریٹری ہوئی تو حماس بھی PLO سے نفرت کرنے لگا۔ 1996 میں حماس گروپ نے الیکشنز کا بوائیکاٹ کیا اور اسرائیل میں سوسائڈ بومبنگ بھی کروائی، اور جس کی وجہ سے دونوں سائڈ پہ جو ایکسٹریمسٹ تھے وہ ڈومینیٹ کرنے لگے اور پولرائزیشن بڑھتی گئی۔ 1995 کے بعد یہ نفرت مزید بڑھ گئی اور 2002 کے وقت پروٹیسٹ بھی دیکھنے کو ملتا ہے، جس میں 100 سے زیادہ اسرائیلی اور فلسطینی مارے گئے، اور اسرائیل اپنی سیٹلمنٹس کے ساتھ دیواریں بنانے لگتا ہے اور سیکورٹی بڑھا دیتا ہے، جس کی وجہ سے فلسطینی لوگوں کے لیے وہاں پر رہنا مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ 2006 میں حماس گروپ الیکشن لڑتا ہے اور جیت جاتا ہے اور PLO کی پارٹی جس کا نام فتح ہے وہ ہار جاتی ہے۔ 2007 میں سویلین وار بھی ہوتی ہے جو کہ ان دو پارٹیز کے درمیان ہوتی ہے۔ 2007 میں اس سول وار کو بیٹل آف غزہ کہا جاتا ہے۔ فلسطین کے 2 حصے ہو جاتے ہیں، جو کہ غزہ
میں حماس کا کنٹرول ہو جاتا ہے اور ویسٹ بینک کا ایریا فتح یعنی کہ PLO کا کنٹرول ہوتا ہے، اور 2008 میں اسرائیل پھر غزہ میں حماس کے خلاف فوجی کارروائی شروع کرتا ہے جس میں کافی جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ 2009 میں ان کی جنگ بندی کی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی 2012 اور 2014 میں ان کے درمیان جنگیں ہوئی۔ 2017 میں حماس کے لیڈرز نے اپنا نیا چارٹر پیش کیا جس میں 1967 کی متین سرحدوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک فلسطینی ریاست کو قائم کرنے کی تجویز پیش کی گئی جس کا کیپٹل یروشلم ہوگا۔ اسرائیلی حکومت نے پھر اسے مسترد کیا اور 2018 میں کشیدگی میں اضافہ ہوا جب افریقی سفارت خانہ تل اویو سے یروشلم میں منتقل ہوا تاکہ یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل بنایا جائے، جس وجہ سے بہت سے فلسطینی نے غزہ اور اسرائیل کی سرحدوں پر احتجاج کیا اور اسرائیلی فورسز نے جوابی کارروائی کی جس میں بہت سے فلسطینی ہلاک ہو گئے، اور اکتوبر 2023 میں حماس نے اسرائیل پر ایک حملہ شروع کیا جس میں انہوں نے 200 سے زائد افراد کو اغوا کیا اور 1000 سے زیادہ اسرائیلیوں کو ہلاک کر دیا، جس میں زیادہ تر سویلین سے، جس کی وجہ سے اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجمن نیتن یاہو نے غزہ پر جوابی فضائی حملے شروع کیے جس کی وجہ سے سویلین سمیت ہزاروں فلسطینی مارے گئے۔ جو لڑائی آج تک جاری ہے اور جس میں بہت سے معصوم جانیں ماری گئی۔ It is all about the reasons and the history of Israel and Palestine conflicts. I hope you get it. Thank you so much.